علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما، یا مشکل کشا مشکلات کو آسان فرما۔ تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ ہمارے کچھ دوست اور علم کے خیر خواہ اور علم کو توجہ سے سننے والے، انہوں نے کچھ لیکچر کو سن کر اور اس کے اندر سے کچھ اچھے سوالات بنا کر ہماری طرف بھیجے ہیں۔ کوئی ایک لیکچر ہے جس کا نام خواب کی توجیہ، اور دوسرا ایک لیکچر ہے روحانیت کے راستے۔ ان دو لیکچرز کو سن کر اور توجہ سے سن کر انہوں نے ہماری طرف کچھ اور سوالات بھیجے ہیں، اور ان سوالات کو دیکھ کر میں حیران ہوں کہ یہ لوگ علم کے کتنے شیدائی ہیں اور کس طرح سے غور سے ان لیکچرز کو سنتے ہیں۔ اور یہ سوالات جو انہوں نے بھیجے ہیں وہ ایک سیریز کے اندر ہے، یعنی کہ کافی سارے سوالات ہیں۔ یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی روحانیت کے راز ہیں اور دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر جو بھی علم درکار ہے اس کو حاصل کریں اور کسی چیز سے بھی پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ ان کی تعریف ہے، یہ ان کی ہمت ہے۔ مولا ان کو اور زیادہ علم میں ترقی دے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ سوال کچھ اس طرح سے انہوں نے بھیجا ہے کہ کیا سونا ہمارے لیے ایک فزیکل ایکٹ ہے یا نیند فزیکل سے زیادہ کوئی معنی رکھتی ہے؟ اسی کے کنیکشن میں ایک سوال ہے، Does sleep, dreams and spirituality has any connection؟ کیا سونا، خواب دیکھنا اور روحانیت میں کوئی کنیکشن ہے؟ اور sleep is only required for physical rest، اور صرف سونا ایک فزیکل ریکوائرمنٹ ہے آرام کرنے کے لیے۔ And dreams are just there and does not require second thoughts، اور کیا خواب صرف ہے اس مقام پر اور اس کے پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اس طرح سے انہوں نے سوال بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں، قرآن کے اندر آپ کو دو آیتیں ملیں گی، ایک جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے ہو، اور دوسری جگہ پر مومنین کی تعریف کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ میری نشانیوں پر غور کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ اگر کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے تو پھر خواب بھی بیکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا تقریباً 25% حصہ نیند میں جاتا ہے، سونے میں جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم 100 سال کی زندگی جیتے ہیں اور ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں، اور اگر روزانہ ہم کم از کم 6 گھنٹہ سوتے ہیں، یہ 25 سال ہو گئے آپ کی زندگی کے کہ جو آپ سونے میں گزارتے ہیں۔
تو کیا خداوند تعالیٰ نے اس کو بیکار میں پیدا کیا؟ جبکہ آپ بولتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خداوند تعالیٰ نے بیکار میں پیدا نہیں کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سونا اور خواب دیکھنا بھی خداوند تعالیٰ کی حکمت کے اندر ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ نیند سے ہماری جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی عارف کو، کسی عارف کامل کو، کہ جو ہمارے باطن کو جانتا ہے، جو ہماری اسپرچولیٹی کو جانتا ہے، اس کو پوچھیں کہ نیند کے وقت کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گا کہ نیند کے وقت ہمارے جسم سے جو تھکی ہوئی روحیں ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور اس کی جگہ تازہ روحیں آ جاتی ہے. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے سوئے تھے اور اٹھے تو ہم فریش تھے، تو اس کا ریزن یہ تھا کہ ہماری ٹائرڈ تھکی ہوئی روحیں ہمارے جسم سے خارج ہو گئی اور تازہ فریش روحیں ہمارے اندر داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارا جسم فریش فیل کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم اوور سلیپ کرتے ہیں، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہینگ اوور ہوتا ہے. یعنی کہ زیادہ سونے کی وجہ سے ہم دوبارہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اسپرچل وجہ ہے، روحانی وجہ ہے. اس کا لینا دینا جسم سے نہیں ہے، کیونکہ اگر جسم سے لینا دینا ہوتا تو جتنا زیادہ سوتے اتنا زیادہ فریش ہونا چاہیے تھا آپ کو، لیکن ایسا نہیں ہے. ایک مخصوص وقت کے بعد جب آپ سوتے ہیں اور زیادہ سونے کی وجہ سے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو ہیڈ ایک ہوتا ہے، سر درد کرتا ہے، اس کو ہینگ اوور بولتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ کی تھکی ہوئی روحیں نکلی، پھر فریش روحیں اندر داخل ہوئی، لیکن چونکہ آپ سوتے رہے اس فریش سولز کو بھی آپ نے سلا دیا اور اس فریش سول کا کوئی فائدہ آپ نے نہیں اٹھایا، وہ اسپوائل ہو گئی ایک طرح سے. اب جب آپ اٹھتے ہیں تو اسی تھکی ہوئی سولز کے ساتھ اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ فریش نہیں رہتے ہیں. ہاں، اگر ہم ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ایک آدمی کو کم از کم 6-8 گھنٹہ سونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم بات مان لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جو روحانیت کے اندر کچھ آگے ہے، اس کو آپ پوچھیں کہ آپ کو کتنا سونا ضروری ہے، تو وہ شاید آپ کو 3 گھنٹہ بتائیں گا یا 2 گھنٹہ بتائیں گا. پھر آپ پیغمبروں کو دیکھیں، امام کو دیکھیں کہ وہ کتنا سوتے ہیں، بلکہ ان کے لیے سونا کہنا ہی غلط ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ امام سوتا ہے. امام کے لیے جو درست ورڈ ہے وہ آرام فرماتے ہیں، کیونکہ اگر امام سو جائے تو دنیا سو جائیں گی، کیونکہ وہ یونیورسل سول ہوتے ہیں. یعنی کہ ہماری ساری روحوں کا مجموعہ، جس کو کائناتی روح کہتے ہیں یا یونیورسل سول کہتے ہیں، وہ امام خود ہوتا ہے. اگر کائناتی روح، یونیورسل سول یعنی کہ امام سو جائے تو پوری کائنات ہی سو جائیں گی. تو اماموں کے لیے اور پیغمبروں کے لیے یہ کہنا کہ وہ سوئے ہیں درست نہیں ہے. اس کے لیے جو صحیح الفاظ ہیں کہ وہ ریسٹ کرتے ہیں. تو سلطان محمد شاہ نے ایک مرتبہ فرمایا، ہماری جانیں ان سے فدا ہو، کہ ہم کہاں سوتے ہیں
اور اسی طرح سے ایک حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا ہے. یعنی کہ وہ آنکھیں تو بند کرتے ہیں، آرام تو فرماتے ہیں، لیکن ان کا کانشنس، ان کا دل، ان کا دماغ وہ جاگتا رہتا ہے. تو اس سے مطلب ہوا کہ نیند دو قسم کی ہے، ایک خواب غفلت اور ایک خواب بیداری. جو خواب غفلت ہے وہ جانور کی طرح سو جانا ہے، یعنی کہ کچھ پتہ ہی نہ ہوگی کیا ہے. اور جو خواب بیداری ہے یا خواب روشن ہے وہ ایسا ہے کہ جس طرح آپ اپنی آنکھوں سے تو سو جاتے ہیں لیکن آپ کانشیس ہوتے ہیں اور آپ کی نیند روشن ہوتی ہے، آپ بیداری کے اندر سوتے ہیں، یعنی کہ نیند کے اندر، ہیف سلیپ جس کو بولتے ہیں، آپ آدھی نیند کے اندر سوتے ہیں. تو یہ ہمارے اس سوال کا جواب کہ کیا سونا خالی فزیکل باڈی کے لیے تھا یا ہماری روحانیت سے اس کا کچھ لینا دینا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کون سے درجے پر کھڑے رہ کر یہ سوال کرتے ہیں. اگر آپ انسان نما جانور کی طرح ہیں تو پھر آپ خواب غفلت میں سوتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو حقیقی انسان، حقیقی مومن کہتے ہیں تو آپ خواب روشن کے اندر سوتے ہیں اور نیند کے اندر سوتے ہیں، اور آپ کا دل اور آپ کا دماغ نہیں سوتا ہے. آپ کی آنکھیں درست ہوتی ہے لیکن آپ کا دل نہیں سوتا ہے. تو جب آپ کا دل نہیں سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے خواب جو ہے وہ روشن ہوتے ہیں. تو اب آپ آئیں گے اسی سوال کے دوسرے حصے پر کہ کیا خواب صرف نیند کی وجہ سے ہے یا اس کا کوئی فنکشن ہے، اس کا کوئی مطلب ہے؟ خواب کیا بیکار میں ہے یا خواب خداوند تعالیٰ نے کسی ریزن کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں، اور یہ قرآن کے اندر اور یہ قصے آپ نے سب نے سنے ہوئے ہیں. یہ پیغمبروں کی وہ عظیم کہانیاں ہیں جو ہمارے لیے علم و ہدایت ہے. قرآن کے اندر آپ سورہ ابراہیم کے اندر دیکھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ وہ عظیم پیغمبر ایک خواب دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرتے ہیں، اور اس کو یہ خواب ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ آتے ہیں، جس میں خداوند تعالیٰ اس سے حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنے عزیز چیز، جو بھی چیز تم کو عزیز ہو، اس کو قربان کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا ہے، تو میں اس کو کیسے قربان کروں؟ دوبارہ سے وہ خواب آتا ہے، دوبارہ سے وہ خواب آتا ہے، اور وہ اپنے خواب پر یقین کرتے ہیں. کیوں؟ کہ پیغمبروں کے خواب، مومنوں کے خواب روشن ہوتے ہیں، اس میں ہدایت ہوتی ہے، اور وہ اپنے خواب کے عمل کے لیے اسماعیل کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ایک خواب بیان کرتے ہیں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ اے والد، جو خداوند تعالیٰ کا حکم ہے وہ کر ڈالو.
میں قربانی کے لیے تیار ہوں. ایک خواب کی بیس کے اوپر وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اس کو لیٹا دیتے ہیں، اور بیٹا اپنے باپ کے خواب پر یقین کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ خواب کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ خواب ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے، خواب بیکار میں نہیں ہے. آ جائیں ہم ایک مومن کی بات کریں. ایک مومن ایک عرصے تک ظاہر میں علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد امام اس کو بباطن علم دیتا ہے. تو وہ کس طرح سے دیتا ہے اس کو بباطن علم؟ اس کو اس کے خیالات، اس کے خواب، وہ مشاہدے کے اندر آ کر اس کو علم دیتا ہے. یہاں تک کہ اس کو اسم اعظم بھی خواب کے اندر عنایت کیے جاتے ہیں. اگر کوئی نادان شخص ہو تو وہ اپنے خواب کو اگنور کرتا ہے. اگر وہ ایسے کسی خواب کو اگنور کر دیتا ہے جہاں پر امام اس کو ہدایت کر رہا ہے، تو وہ اس ہدایت کو مس کر جائے گا اور اس کی روحانی ترقی رک جائیں گی. لیکن یہ سمجھ کب آئیں گی؟ جب وہ علم کے ذریعے سے، میں اس کو دہراتا ہوں، جب وہ علم کے ذریعے سے اس بات کو سمجھے گا کہ امام کس طریقے سے کام کرتا ہے. امام کا ظاہری دروازہ بہت دور ہے. اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم امام کو ہر سال 4 مرتبہ، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ دیدار کے عنوان سے ملیں اور وہ ہم کو اسم اعظم عطا کرے، اور وہ ہمارے اسم اعظم یعنی کہ ہماری پرچی کو بدلے. یعنی جب ہم اپنے ایک اسم اعظم کو پورا کر لیں تو ہم کو دوسرا اسم اعظم دے. تو کیا یہ امام کی رحمت ختم ہو گئی ہمارے لیے؟ کیونکہ آج ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو بہت ہی مصروف زمانہ ہے، اور امام ظاہری طور پر ہمارے پاس ہر سال نہیں آتے ہیں. تو کیا یہ رحمت ہمارے لیے ختم ہو گئی آج جو ماضی کے مومنوں کے لیے تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں. امام کی رحمت کبھی بھی نہیں رکتی ہے. ہاں، اس کے طریقے ضرور بدل جاتے ہیں. امام کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ لمٹ ہے کہ ہم امام کے ظاہری دروازے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن امام کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ بباطن ہمارے پاس آ کر ہم کو اسم اعظم عطا کر سکتے ہیں، اور خواب اس کا ایک ذریعہ ہے. خواب خرگوش نہیں، خواب غفلت نہیں، خواب روشن، یہ ایک ذریعہ ہے. اب اس کے مقابلے میں اب آئے ہم ایسے شخص کی بات کریں، اور سوال کے اندر ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم اچھے خواب دیکھتے ہیں، کبھی ہم برے خواب دیکھتے ہیں. ایک علم والے شخص کے لیے خواب میں ہر ہمیشہ تعلیم رہتی ہے، چاہے وہ اچھا خواب ہو چاہے وہ برا خواب ہو. اب اس کو سمجھتے ہیں ہم. اگر اچھا خواب ہے تو آپ کے لیے اس کے اندر علم ہے، اشارے ہیں، آپ اٹھ کے اس کے لیے شکر ادا کریں گے اور ضرور 1 2 3 سجدے کریں گے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں
تو ان اچھے خوابوں کی ناشکر گزاری ہے. اگر ایک برا خواب ہے اس کے اندر بھی اشارہ ہے, اس کے اندر بھی تعلیم ہے کہ بھائی تم نے اپنی روح کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے, تم نے اپنی روح کی پرواہ نہیں کی ہے, آپ کی روح ڈری ہوئی ہے, آپ کی روح تنگ ہے, آپ کی روح ناراض ہے, اور اس کی وجہ سے ایک برا ڈریم آپ کے اندر آیا. آپ اٹھیں گے, آپ سجدہ کرتے ہوئے امام سے معافی مانگیں گے, اور سجدہ کرتے ہوئے یہ طے کریں گے کہ آج میں اپنی روح کے حق میں اچھے کام کروں گا. کیوں؟ کہ ہمارے خواب ہماری روح کا ریفلیکشن ہے. اب اس کو دیکھیں, آپ کے خواب میں آپ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, جس کو آپ نے کبھی پہچانا ہی نہیں ہے. ایسی جگہیں بھی ہو سکتی ہے جہاں پر آپ کبھی نہیں کیے ہیں. لیکن آپ ایسا نہ مت سمجھنا کہ اگر آپ کے خواب میں کوئی شخص آتا ہے کہ جو تکلیف میں ہے, اور آپ اٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ وہ فلاں شخص کے لیے خواب تھا اور فلاں شخص تکلیف میں ہے, میری روح کو کوئی تکلیف نہیں ہے, یہ نادانی ہوگی. آپ کے خواب آپ کی روح کا ریفلیکشن ہے, یہ آپ کا سب کانشیس ہے. اس کی 2 مثالیں لیں. آپ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کس کی تصویر نظر آتی ہے؟ آپ کی. آپ ایکس رے مشین کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو کس کا جسم نظر آتا ہے؟ آپ کا. خواب ہماری روح کا مرر ہے, خواب ہماری روح کا ایکس رے ہے. اس کے اندر آپ جو بھی دیکھتے ہیں وہ آپ ہیں, چاہے اس کے اندر چہرہ کسی اور کا یوز کیوں نہ کیا گیا ہو. فار ایگزامپل, اگر ناچیز کے خواب میں اپنے مرحوم ماں باپ آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں, اور میں صبح کے اٹھ کے یہ سوچوں کہ شاید میرے ماں باپ بہت گنہگار ہو گئے, اور وہاں سے وہ مجھے میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں اور ہم پیاسے ہیں. تو یہ میری نادانی ہوگی, یہ میری غلطی ہوگی؟ نہیں, میری روح مجھے کہہ رہی ہے کہ میں بھوکی ہوں, میں پیاسی ہوں, مجھ پر توجہ دو اور مجھے کوئی علم کا پانی پلاؤ, مجھے کوئی اچھے اعمال کا کھانا کھلاؤ تاکہ میں تندرست ہو جاؤں, میں سیراب ہو جاؤں. کیوں؟ کہ خواب میری روح کا ریفلیکشن ہے, نہ کہ کسی اور کے. اب ان کے سوال کے اندر یہ بات تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک دن اچھا خواب اور دوسرے دن خراب؟ اگر میں اچھا ہوں تو مجھے روزانہ ہی اچھے خواب آنے چاہیے, اور اگر میں برا ہوں تو مجھے روزانہ ہی برے خواب آنے چاہیے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں زندگی کو, کبھی ہمارا دن اچھا گزرتا ہے, کبھی ہمارا دن برا گزرتا ہے, کبھی ہم نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں, کبھی ہم نے برے اعمال کیے ہوتے ہیں. آج ہم نے کوئی اچھی ڈیڈ کی ہے, کل ہم نے کسی کے دل دکھا دیا. آج ہم جماعت آنے گئے, ہماری عبادت بہت اچھی ہوئی, کل ہم عبادت میں گئے, ہمارے دھیان ہی نہیں لگ رہا ہے. آج ہم جماعت آنے گئے, ہم دعا میں بہت انجوائے کر رہے ہیں, کل ہم جماعت میں جاتے ہیں, ہمارا دعا کے اندر دھیان ہی نہیں لگتا ہے. ہم ایک ایسی لکیر کے اوپر چل رہے ہیں زندگی کے اندر کہ کبھی بھی چانس ہوتے ہیں کہ آپ اس طرف گر جائیں یا اس طرف گر جائیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر بہت ہی کیئرفل رہ کے چلنا ہوتا ہے.
اور جیسا آپ کا دن گیا ہوتا ہے اسی کا ریفلیکشن آپ کے خواب پر ہو جاتا ہے، اور آپ کی روح آپ کو اشارہ کرتی ہے کہ دیکھو آج آپ نے میرا خیال نہیں کیا۔ کبھی آپ خواب کے اندر اچھا پانی دیکھتے ہیں اور آپ شادمان ہو جاتے ہیں، کبھی خواب کے اندر آپ گندا پانی دیکھتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے صبح کو اٹھ کر، کبھی آپ بہت ہی اچھی جگہ پر باغیچے کے اندر ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو ٹوائلٹ کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ اشارے ہیں آپ کے لیے۔ اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ ہر روز ہر رات کو آپ کا نامہ اعمال پڑھا جاتا ہے، آپ کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ جس طرح سے مرتے وقت ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے، اسی طرح سے روزانہ رات کو سوتے وقت ہمارا اعمال نامہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اچھے اعمال ہیں ہم کو انعام دیا جاتا ہے اچھے خوابوں کی صورت میں، اگر ہمارا برا حال ہے تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور خدا کی یہ مہربانی ہے کہ وہ خراب خواب کی صورت میں بس 2 منٹ کے اندر آپ کی سزا پوری کر دیتا ہے، اور آپ کو ہدایت بھی کر دیتا ہے، آپ کو سمجھا بھی دیتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو کوئی اور سخت سزا نہیں دینا چاہتا ہوں، بس اس خواب سے تم سمجھ جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر لو۔ تو اس برے خواب میں خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے لیے یا کوئی سزا ہے؟ میرے ناچیز خیال کے اندر یہ امام کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم کو اور کوئی تکلیف دینے کی بجائے 2 منٹ کے اندر ایک خواب کے اندر ہم کو وہ سزا دے دیتا ہے، وہ تکلیف دے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے دیتا ہے کہ آپ اپنی روح کا خیال کریں۔ اس سے زیادہ مہربانی کیا ہوگی ہمارے لیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نیند اور خواب دونوں کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، کیونکہ خواب ظاہر میں نہیں دیکھا جاتا ہے، خواب باطن میں دیکھا جاتا ہے۔ خواب کے اندر آپ دیکھیں نہ کوئی مکان ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی وقت ہوتا ہے، یعنی کہ ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس ہوتا ہے، جبکہ فزیکل لائف کے اندر ہم وقت اور جگہ کی قید میں رہتے ہیں۔ جس طرح سے اگر یہاں پر ہم موجود ہیں تو وہاں پر ہم نہیں ہیں، یعنی کہ اپنے گھر پر نہیں ہیں، ہم یہاں پر کلاس میں آ گئے ہیں۔ فزیکل لائف میں لمیٹیشن ہے، ہم یہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں پر نہیں ہوتے ہیں۔ خواب میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے بستر پر بھی ہوتے ہیں اور ہم کسی اور دنیا میں بھی ہوتے ہیں سیم ٹائم پر، اور آپ لمبے لمبے خواب دیکھتے ہیں اور دور دور کے مقامات پر جاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو کراچی میں پاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو لندن میں پاتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون کون سے مقام میں پاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو جنت کے اندر پاتے ہیں، اور وہاں جانے کے لیے آپ کو اپنے پاؤں بھی نہیں ہلانے پڑے تھے اور آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اسپیس لیس ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی وقت درکار ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ٹائم لیسنس ہے۔ اسپیس لیس اینڈ ٹائم لیسنس کا تعلق روحانیت سے ہے، ظاہریت سے نہیں ہے، یعنی کہ فزیکل لائف سے نہیں ہے اس کا تعلق، اس کا تعلق اسپرچل لائف سے ہے۔ کیونکہ ظاہری دنیا کے اندر، فزیکل لائف کے اندر ہم کون و مکان کے اندر رہتے ہیں، یعنی کہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر رہتے ہیں، ہم اس کی قید کے اندر رہتے ہیں ہم، جبکہ اسپرچل لائف کے اندر نہ تو وقت ہے اور نہ ہی مکان ہے۔
تو کیا پتا چلا ہم نے کیا لیسن سیکھا کہ خواب سے ہم اپنی روحانیت کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ نے خواب پر توجہ دی اور جب آپ اپنی روحانیت کو پوری کریں گے اس میں اعظم کے ذریعے سے آپ کو روحانیت کو سمجھنے میں بہت ہی مدد ملیں گی اور آپ فوراً سے سمجھ جائیں گے کہ جب آپ عبادت کے اندر کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ روحانیت کے کسی مقام پر ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے علم کے ذریعے سے اپنے خواب کو سمجھا تھا. اس میں سے یہ لیسن سکھا تھا کہ روحانیت کے اندر کون و مقام نہیں ہوتا ہے، اسپیس اینڈ ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور وہ آپ کو یاد تھا. ورنہ کوئی نادان شخص یہ کہتا ہے کہ میں عبادت میں سو گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے عبادت کا وقت ضائع کر دیا. اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ عبادت میں ہی روحانیت کے اندر جایا جاتا ہے، اور جب آپ روحانیت میں جائیں گے تو وہ کیسا مقام ہوگا؟ آپ ایسا فیل کریں گے کہ آپ سو گئے تھے. واللہ آپ سوئے نہیں تھے، آپ روحانیت کے اندر چلے گئے تھے. آپ ایسے مقام میں چلے گئے تھے کہ جہاں پر ٹائم اور وقت کا قید ختم ہو گیا تھا، اور یہی روحانیت ہے. اور اس روحانیت کو سمجھانے کے لیے خداوند تعالیٰ نے ہم کو نیند دی ہے، اور نیند کے اندر ہم کو خواب دیے ہیں. ورنہ لوگ گلٹی ہو کر زندگی گزارتے ہیں کہ میں عبادت میں تو جاتا ہوں، مجھے نیند آ جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ آپ عبادت میں بیٹھیں گے، بس بیٹھیں گے بیٹھیں گے بیٹھیں گے، ایک مرتبہ بتی چل جائیں گی؟ عبادت کے اندر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو روحانیت کے اندر لے جایا جائے گا، اور اس مقام پر آپ کو چیزیں دکھائی جائیں گی، اس مقام پر آپ کو روشنی دکھائی جائیں گی، اس مقام پر آپ کو دیدار دیا جائے گا. یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم کو نیند اور خواب دیے گئے ہیں. تو یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ہم اس کے دوسرے حصے پر آتے ہیں، کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لیکچرز کو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں کریں تاکہ سننے والے قائرین کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے سمجھنے بھی آسانی ہو، اور اگر درمیان میں سوالات ہو تو ہم اس کو بھی پورا کر سکیں. بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد.